سر ایک سوال موصول ہوا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے واقعات جو سنتے رہتے ہیں، کیا وہ قرآن میں ہیں؟ سوال یہ موصول ہوا ہے کہ ایوب رسول اللہ، ان کے بارے میں شروع سے سنتے آئے ہیں کہ ان کا صبر بہت مشہور ہے۔ صبر ایوب کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ مسائل درپیش تھے، ان کے جسم میں کوئی بیماری لگ گئی تھی، تو اس بیماری کے اندر ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے اور انہوں نے اس بیماری پر صبر ایسا کیا کہ جب ان کے جسم سے وہ کیڑے بھی نکل کے گرتے تھے تو واپس وہ ان کیڑوں کو اپنے جسم کے اندر، اپنے جسم کے اوپر یا اپنے ان زخموں کے اوپر واپس لگا دیا کرتے تھے کہ یہ میرے رب کی مرضی ہے، تو تمہارا رزق چونکہ میرے جسم میں لکھا ہے تو تم اپنے رزق کو حاصل کرو اور میں اپنے رب کی مرضی میں خوش ہوں۔ اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے اور ایسے بیان کیا جاتا ہے، اتنا چرچا دیا جاتا ہے، گویا گمان ہوتا ہے کہ شاید قرآن نے بھی اس کا کوئی تذکرہ کیا ہوگا صبر ایوب کا، اور صبر ایوب کو صبر کے اوپر ایک مثال بنا کر پیش کی جاتی ہے کہ صبر ہو تو ایوب جیسا ہو۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ایسا کوئی قصہ قرآن نے بیان ہی نہیں کیا۔ جب ایسا کوئی واقعہ موجود ہی نہیں ہے، سرے سے موجود نہیں قرآن کے اندر، تو اتنا اس کو چرچا دینا گویا کہ یہ قرآن کے اندر اس کے بارے میں کچھ نازل ہوا ہے۔ روایات کے ذخیروں کے اندر بھی بہت دور کی کسی روایت کو بیان کیا جاتا ہے کہ جس میں بنی اسرائیل کی روایات سے ماخوذ کردہ لوگوں نے بتایا ہے کہ یہ سارے کے سارے قصے توراہ، انجیل وغیرہ سے ماخوذ ہیں، یعنی قرآن کے اندر تو ذکر ہی نہیں ہے، شائبہ بھی نہیں اس چیز کا، پتہ نہیں کہاں سے لے کر آتے ہیں ان واقعات کو، لوگوں میں چرچا دے کے رول ماڈل بنایا جاتا ہے صبر ایوب کو۔ آپ مجھے بتائیے کیا ایسا ممکن ہے جیسا بتایا جا رہا ہے؟ کیا کسی انسان کی ذات سے ایسا ممکن ہے کہ اس کے پورے جسم میں کیڑے پڑ جائیں، اور کیڑے اگر جا رہے ہوں تو وہ ان کیڑوں کو واپس اٹھا کر اپنے جسم کے اندر داخل کرے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے انسانیت کے ساتھ، تو آپ بیان کیسے کر رہے ہیں؟ پھر آپ ان تمام روایات کا کیا کریں گے جن کا درس آپ ہر موقع با موقع دیا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہر بیماری کی دوا رکھی ہے تو تم اپنی بیماری کا علاج کرو؟ کیا علاج ایسے ممکن ہے کہ آپ کے اس زخم پہ کیڑے ہو جائیں اور وہ کیڑے آپ اٹھا کے اپنے جسم کے اندر دوبارہ شامل کر دیں؟ اس سے تو جسم مزید خراب ہوگا، صحت یاب نہیں ہوگا۔ پھر صحت یابی کی روایت بیان کیوں کی جاتی ہیں اگر رول ماڈل اسی معاملے کو بنانا تھا، اسی واقعے کو بنانا تھا؟ مطلب آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ رول ماڈل کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہونا چاہیے یا صحت کو حاصل کرنے کی کوششیں کرنی چاہیے؟ اگر یہ رول ماڈل ہے تو جو یہ بیان کر رہے ہیں قصہ، جو ان واقعات کو اس طرز پر بیان کر رہے ہیں کہ صبر ایسا ہی ہونا چاہیے، وہ بیماری کی دوائیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اپنی بیماریوں کے علاج کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں صحت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جبکہ ان کا رول ماڈل تو اس درجے کا صبر ہے کہ جس میں آپ کو شفا یابی کی طرف جانا ہی نہیں ہے، سوچنا ہی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کے جسم میں کوئی ایسی خطرناک بیماری ہو جائے تو آپ تو خوش ہوں اور جتنا ہو سکتا ہے اس کو گندگی سے پر کرتے رہیں۔ جب آپ اس واقعے پہ عمل کرنے والے بن کر سامنے آئیں گے، ورنہ آپ کا حال تو یہ ہوگا بیان کچھ کرو، عمل کچھ کیے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم بیان بھی کرتے ہیں، لوگ عمل کرنے کے لیے بیان نہیں کر رہے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو غیر معمولی واقعے سنا کر ان کو خوش کرتے رہتے ہیں۔ اس کی حیثیت اتنی ہی رہ جائے گی۔ تو ایسا رول ماڈل اللہ کے رسول نہیں تھے۔ اللہ کے رسول جیسے کہ دنیا میں لوگ بیماری سے صحت یابی کی کوشش کرتے ہیں ویسے ہی کیا کرتے تھے۔ یہ واقعات انتہائی غلط ہیں، ان کو بچوں کو سنانا، معاشرے میں رائج کرنا، یہ بالکل بھی درست عمل نہیں ہے۔ ایسا
کسی صبر کا نہ تو قرآن کے اندر کوئی حکم آیا ہے اور نہ ہی ان روایات کے اندر جن کو آپ صحیح سمجھتے ہیں ان کے اندر بھی ایسے صبر کا کوئی ذکر نہیں، نہ ہی ایسا کوئی رول ماڈل قرآن نے بیان کیا ہے۔ صبر اس کا تو معنی ہی کسی چیز کے اوپر ڈٹ جانا ہے، اور قرآن نے جو صبر بیان کیا ہے وہ تو اپنے مشن کے اوپر ڈٹ جانے کے لیے بیان کیا ہے، نہ کہ بیماریوں کے اوپر ڈٹ جانا یہ صبر ہوتا ہے۔ تو اس کی اصلاح کر لیجئے، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، باطل ہے، اور ایسے قصوں سے، باطل قصوں سے بچنا یہ بہتر ہے، اور لوگوں میں بیان کر دینا جھوٹ کو پھیلانے کے مترادف ہے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔